اللہ نے عذاب بھیجا. پہلے تو عذاب کی کیفیت بتا دوں کس طرح. 3 سال میں جب ان پہ قحط پڑا اور ان کو کھانے پینے کے لیے نہیں ملا اور انہوں نے دیکھا کہ اب کام چل نہیں پڑ رہا, اب سانپ بھی کھا لیے, کتے بھی کھا لیے, بلیاں بھی کھا لی, سب چیزیں جو ملتی تھی کھانا شروع کر دی, بارش ہو ہی نہیں رہی تو کیا کریں. تو جب ان پہ ایسی مشکل آتی تھی تو پھر کہتے چلو بڑے خدا کے گھر پہ چلو. تو پھر مکہ معظمہ انہوں نے اپنے لوگ بھیجے خانہ کعبہ کے پاس. وہاں پہ جا کے ان لوگوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی طرف 3 بادل بھیجے. ایک سرخ بادل تھا, ایک سیاہ بادل تھا اور غالباً سفید بادل تھا. کیا گیا ان تینوں میں سے کوئی ایک بادل چن لو. تو انہوں نے مشورہ کیا کہ سرخ بادل میں تو ہوا ہوتی ہے, سفید میں کچھ بھی نہیں ہوتا, کالے میں پانی ہوتا. وہ تو کالی گٹائی چھا گئی ہے, زبردست بارش ہو گئی. تو انہوں نے کالے بادل کو چن لیا. حود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عذاب آیا ہے تم پر, اب بھی مان جاؤ. کہنے لگا نہیں, آپ بھی نہیں مانیں گے, آپ ایسے ہی بولتے ہیں. ان کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا تھا. اچھا سردار جو ہم کہتے ہیں قوم کا سردار وڈیرا, تو ضروری نہیں اس کی بڑی بڑی مونچھیں ہوں اور خاص اسٹائل ہو. وہ مذہبی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, پگڑی باندھ کے بھی ہو سکتا ہے, داڑھی رکھ کے بھی ہو سکتا ہے, وہ اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے, وہ بڑی ماڈرن شکل میں بھی ہو سکتا ہے. مراد یہ کہ جو ایک قوم کو چلا رہا ہے وہ سردار ہے, جس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں آنکھیں بند کر کے. جس کو حلال کہتے تو حلال کہنے لگ جاتے ہیں, جس کو حرام کہے تو وہ حرام کہنے لگ جاتے ہیں. جس کو وہ کہے یہ سنت ہے تو اس کو سنت مان لیتے ہیں. علماء کہہ رہے ہیں کہ نہیں سنت تو بہت ہے, بہت پہلے کی ہے, لیکن نہیں مان رہے. تو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنے آ گئی. تو اسی قسم کے لوگ ان کی قوم میں بھی تھے, نوح علیہ السلام کی, حود علیہ السلام کے, جن کے پیچھے لوگ لگے ہوئے تھے. تو ان لوگوں نے حود علیہ السلام کا انکار کیا. حود علیہ السلام کو سمجھایا کہ عذاب ہے, نہیں مانے. ان لوگوں نے کالا بادل چنا اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑی سخت ہوا بھیجی. 7 دن 8 راتیں وہ ہوا چلتی رہی. اور یہ اتنے لمبے لمبے لوگ تھے, بڑے طاقتور, لہم شہیم, وہ ہوا سب کو اٹھا اٹھا کے پھینک رہی تھی. خود قرآن میں اس کا نقشہ بیان کیا کہ ان کی لاشیں ایسے پڑی ہوئی تھی جیسے کھجور کے درخت پڑے ہوئے ہیں. یہ ان کی کیفیت تھی. ایسی تیز بھی ہوا ہوتی ہے تو عذاب کیا ہوتی ہے, ریح سرسر کہلاتی ہے. ان میں سے کچھ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے غاروں میں چلے گئے. وہ ہوا غاروں میں داخل ہو گئی اور غاروں میں سے ان کو اٹھا اٹھا کے باہر پھینکا. وہ ناک سے ان کے اندر گھستی تھی اور نیچے والے مقام سے نکل جاتی تھی اور ان کو فارغ کر دیتی تھی. تو ہوا ایسی تھی, اندر کا سارا سسٹم ختم کر دیتی تھی, دل جگر گردے پھیپڑے سب ختم کر دیتی تھی. وہ ایسی خطرناک ہوا تھی. ان کے جانور یہ وہ سب چیزیں. لیکن حود علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا. اسی عذاب میں تھے وہ بھی, لیکن اللہ نے بتایا کہ رحمتم منا, برحمت منا. ان کو جو بچایا نیک اعمال کے بدلے میں نہیں, بلکہ اپنی رحمت سے بچا لیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ, اور سخت عذاب سے ان کو ہم نے نجات دے دی. وَتِلْكَ عَادٌ, یہ ہے عاد. آج ان کے آثار دریافت ہو گئے. سائنسی تحقیقات 1960 کے بعد ان کے آثار دریافت ہوئے.
90 میں دریافت ہوئے، اور انٹرنیٹ پہ آپ ان کی ڈھانچے دیکھیں، صرف کھوپڑی اس کی اتنی بڑی ہے کہ ہم جیسے قد کا آدمی جو ہے نا وہ چھوٹا سا نظر آتا کھوپڑی کے ساتھ، صرف کھوپڑی اتنی بڑی، اتنی اونچی ہے کھوپڑی کہ 6 فٹ کا آدمی، 5 فٹ کا آدمی اس کھوپڑی کے برابر نظر آتا ہے، کیونکہ 60 فٹ کا قد تھا اس کا، 40 فٹ کا قد تھا، کتنے طاقتور ہوں گے۔ اب اندازہ کرو ہوا کیسی ہوگی جس نے اتنے بھاری بھرکم لوگوں کو بھی اٹھا کے پھینک دیا، ان کی ناکوں میں گھس کے سوراخ کر دیا،